بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محرم الحرام بابرکت مہینہ اور گزشتہ تو پیوستہ موضوع سخن آل اور اہل دو الفاظ جنہ دا قرآن کریم دے اندر تذکرہ آیا ہے۔ اہل کون نے اور آل کون؟ یہ بارے کچھ عرض کیتا سی، لیکن تاریخ بھی نوٹ فرما لو کہ اج 3 جولائی 2026 دا یہ جمعہ مبارک ہے، اور جس طرح کہ میں لفظ آل دی تشریح کیتی سی کہ آل بمانا فرما بردار، تو جو بھی رسول محتشم نبی مکرم سرور انبیاء شارع علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیروکار ہے، اتباع کرنے والا ہے، اور قرآن و سنت دی روشنی وچ زندگی بسر کرنے والا ہے، وہ حقیقتاً آپ دی آل دے اندر شامل۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال بن رباح قدیم الاسلام نے، سابق الایمان نے، اور اسلام جدو قبول کیتا ہے بڑے پر آشوب حالات چو گزرے نے، بڑے مصائب و آلام دا سامنا کیتا ہے، تشدد کیتا گیا، جبر و قہر دا ہر حربہ استعمال کیتا گیا کہ کسے طریقے نال بلال فتنہ ارتداد دا شکار ہو جائے، اسلام تو برگشتہ ہو جائے، مگر حضرت بلال نے اس قدر عظیمت اور استقامت دا مظاہرہ کیتا ہے، ہر تشدد برداشت کیتا، ہر سختی نو خندہ پیشانی نال برداشت کیتا ہے کہ پھر بلال نو اللہ نے او مقام رفیع بخشیا ہے کہ قریش دے سردار کرانے، او معزز لوگ جدوں اپنی مجلس بیٹھے ہوندے نے اور حضرت بلال تشریف لیاوندے نے تے او اپنے حسب و نسب تے فخر کرنے والے لوگ جو اپنے آپ نو بڑا ہی معزز اور محترم سمجھتے ہیں، بلال آندا ہے تے وہ کہندے نے جا سیدنا، ساڈا سید آ گیا، ساڈا سردار آ گیا۔ یعنی یہ مقام ملیا عظیمت اور استقامت نال، اسلام اور ایمان تے ثابت قدمی نال۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی جنہ دی زبان بھی فارسی ہے، ایران نال فارس نال تعلق رکھتے ہیں، مگر زبان رسالت تو اعزازی ڈگری ملی آپ نو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ساڈے اہل بیت چوئے۔ حالانکہ سلمان دا ہاشمی خاندان نال کوئی تعلق نہیں،
مگر ڈگری کتنی اونچی مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ ساڈا فیملی ممبر ہے، یہ ساڈا اہل ہے، مگر ایک نبوت دے خاندان دا چشم و چراغ ہے۔ اور جدوں اللہ دے عذاب دا شکار ہویا ہے، باپ اللہ دا شان والا پیغمبر ہے، بیٹے نو ڈوبدیاں دیکھیا ہے، اس وقت اللہ دی بارگاہ میں درخواست کی تھی، اور الفاظ جو درخواست دینے کہ ان نبنی و ان من نہلی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آہل ہے۔ جواب کیا ہے، اے نو بیٹا تیرا ہے مگر آہل تیری نہیں، لیس من آہلک۔ کیوں آکھیا ہے؟ نبی دا بیٹا ہے، خاندان نبوت دا چشم و چراغ ہے۔ اللہ دے نبی حوالہ دے کے درخواست دے رہے نے کہ ایک تے میرا بیٹا ہے، پہلا حوالہ ہے، ایک اور نبی زادہ ہے۔ زادے بھی کئی قسم دے نا، مخدوم زادہ، نواب زادہ، شاہ زادہ، ملک زادہ، رائے زادہ، فلانا زادہ، ایک اور نبی زادہ، پیغمبر دا پتر ہے، آج دے کسے گدی نشین پیر دا پتر نہیں۔ اے جنیاں گدیاں نے، اے جنے آستانے نے، اے جنیاں بارگاہاں نے، یہ ساریاں مل کے بھی نوح علیہ السلام دے آستانے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ولی تے ہو سکتے نے، نبی نہیں ہو سکتے، تے ولی جتنے بھی مل جان وہ کسے نبی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ تو حوالہ تے بڑا اونچا ہے اور ہے بھی سچا کہ ان نبنی، یہ صاحب زیادہ ہے، یہ نبی زیادہ ہے، خاندان نبوت نال تعلق رکھدا ہے، مگر اے شرف، اے سعادت، اے نسبت حاصل ہونے دے باوجود اللہ دی بارگاہ میں درخواست نہیں منی گئی۔ اللہ نے جو جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لیس من اہلک، پتر تیرا ہے، نبی زادہ ہے، خان وعدہ نبوت دا چشم و چراغ ہے۔ یہ ساریاں گلاں سی مننے، اللہ نے فرمایا پر اے تیرا اہل نہیں۔ یا اللہ وجہ کی جدوں اے تو کہنا ہے کہ پتر میرا ہے تے پھر میرا اہل کیوں نہیں؟ آج کل دے اہل ویکھے جے نا، سیدہ دے پتر کتے لڑاندے، بین الاقوامی جوا باز، شراباں پیندے نے، بد کردار نے، مگر اس نسبت تے فخر کر رہے ہیں کہ بڑی بھاری گدی ہے میرے دادے دی، میرے ابے دی، بڑی مانتا ہے۔ یہ بھاری کیویں ہو گئی؟ یہ دے وچ ایمان دا بھار کوئی نہیں، یہ دے وچ عمل دا بوجھ کوئی نہیں، یہ پھر بھاری کیویں ہو گئی؟ جے میرے نبی دی سنت دا او تارک ہے، دین تو دور ہے، پیغمبر دی ہر عمل دے اندر مخالفت کرتا ہے، بد کردار ہے، بد اتوار ہے، تو پھر وہ بڑا ہی ہوڑا ہے، پھر وہ دا کوئی وزن نہیں، نہ او دا تے نہ او دی گدی دا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جو جواب دیتا ہے نا، یا نوح لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا
تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آکھو سبحان اللہ۔ جی اس موقع دے بھی تسا نہیں آکھنا وہ موقع کیڑا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں پڑھنا۔ اے نوے تیرا اہل نہیں، دلیل کیا ہے کہ دے عمل چنگے نہیں، تے میں تینوں ایک نصیحت کرنا، جیڑی گل دا تینوں پتہ نہ ہوئے او دے بارے میرے نال سوال نہ کریں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آئندہ تو ایسے نا اہل بیٹے دے بارے سفارش کی تھی جڑا بد کردار ہے، بد عقیدہ ہے، بد اتوار ہے، نہ دے کول ایمان دا سرٹیفکیٹ ہے، نہ دے کول صالح عمل دی ڈگری ہے، اے ہو جے نا اہل تے نا خنجار تے نا خلف تے نا فرمان بیٹا پاویں تیرا ہوئے او تیرا اہل نہیں، تے میں تینوں نصیحت کر رہے ہیں۔ انی اعوذ، اللہ اکبر، اللہ کی نصیحت فرما رہے ہیں، اگر آئندہ اے ہو جے نا خنجار، اے ہو جے نا فرمان تے بد کردار تے بد عمل بیٹے دی سفارش کرنے والا میرا نبی بھی ہوئے، میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میں نبوت رسالت دے دفتر چو تیرا نام کٹ کے تینوں جیلہ میں شامل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، ایڈی سخت چڑکائی ڈانٹ پئی اللہ دی طرف کہ سفارش کی نہیں کر رہے ہیں، پتر تیرا ہے پر ایدیاں کرتوتاں چنگیاں، ایدہ عقیدہ نہیں چنگا، ایدہ عمل نہیں چنگا، ایدی سیرت اچھی نہیں، لہذا آئندہ اگر ایسی غلطی کیتی تے نبوت نہیں رہے گی، جاہلہ میں توڑا نام لکھ دیا۔ اتنی وعید، اتنی زجر و توبیخ، اس قدر ڈانٹ اللہ دی طرف آئیے، کنو؟ اللہ دے نبی۔ پتہ نہیں ہے کیڑی گلتے پھلے پھر دے کہ اسی جی بڑی بھاری گدی والے۔ اللہ اکبر، ابو جال دی بھی گدی بڑی بھاری، مکے والے انہوں اپنے جھگڑیاں میں سالس مندے سن، وہ پریاں مکاندہ سی، اس واسطے انہوں مکے والے نے خطاب دیتا سی ابو الحکم۔ حکم کنوں آندے جیڑا محلے دا، پنڈ دا، شہر دا معتبر شخص ہوئے اور لوگ انہوں اپنے تنازعات اور مناقشات اور اپنے جھگڑیاں دے وچ آ کے سالس بنا لین کہ جو چودھری صاحب فیصلہ کرن سانو منظور ہے، جنہوں تھانے وچ بھی جدی سنی جائے، جنہوں ڈی سی دے دفتر کرسی ملے، نام تے اس ظالم دا عمر ابن حشام سی، انہوں قوم نے خطاب دیتا ہے اے ابو الحکم فیصلے کرتا سی نا، مگر جدو ایمان دا معاملہ آیا ہے تے ظالم نے جاہلہ والا کردار ادا کیتا ہے، اس واسطے میرے نبی سونے نے اس ابو الحکم نو ابو جہل دا خطاب دے دیتا ہے کہ لوگو تسی تے کہیں دے ہوئے ابو الحکم نہیں نہیں میرے نزدیک ابو جہل ہے۔ اور بدر دے میدان دے اندر جدو ایک قتل ہو گیا، اے دے قتل دی خبر میرے مصطفیٰ نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتا فرعون هذه الامہ، اس امت دا آج فرعون مر گیا ہے، دوسرا خطاب مل گیا ہے۔
اگے ملیا سی ابو جہل، ہن فرعون بن گیا. کیوں؟ ایمان پلے نہیں، کردار نہیں، عقیدہ نہیں، نظریہ صحیح نہیں، ایدے اعمال صحیح نہیں. اس واسطے بارگاہ رسالت تو انہوں خطاب ملے ہے کہ اے ابو جہل جہالت دا بھی باپ ہے اور اے اس امت دا فرعون ہے. اللہ اکبر. تو گل کتھے مکنی ہے؟ عمل اور عقیدے تے. آؤ ذرا میں اس اہل بیت دے گھرانے دا ذکر کرنا چاہنا جدے نالوں افضل تے اشرف، اعظم تے اکرم، اعلیٰ تے عرفا، بہتر تے برتر، طاہر تے اطہر کوئی گھرانہ نہیں. دنیا دے جننے خاندان نے بڑے عزت و وقار دا دعویٰ کرنے والے نے، اس گھرانے دی جے نسبت نہیں ملی تے انہاں دی کوئی عزت نہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے دے سربراہ نے تے اللہ کی فرماندہ ہے. اے سورہ احزاب نکل آئیے، اے 12ویں پارے دا پہلا رکوع ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ کہتا ہے میرا ایک ارادہ ہے، میری ایک مشیت ہے، یعنی میری ایک چاہت ہے. کیا ہے؟ اور اللہ دی مشیت دے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. تے اللہ نے کی فیصلہ کیتا ہے؟ اللہ دی منشا کیا ہے؟ اللہ دا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہتا ہے. انما یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ تواڈے تو ہر قسم دی نجاست، گندگی، نظریاتی، تصوراتی، ظاہری، باطنی، عقیدے دی، عمل دی، ہر قسم دی گندگی اللہ تواڈے تو دور لے جانا چاہتا ہے. اے اہل بیت، اللہ اس گھرانے نو پاک کرنا چاہتا ہے. سانو حکم کی دیتا ہے تسی گندگی نجاست جو ہے نا عقیدے تے عمل دی تو دور رہو. تے اللہ کہتا ہے میں گندگی نو آکھیا ہے، ہر قسم دی نجاست نو آکھیا ہے، اس گھرانے تو دور رہنا ہے. اے طاہرین دا گھرانہ ہے، اے پاکیزہ لوگاں دا گھرانہ ہے. اس واسطے وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے کہ تانوں پاک کر دے. بھئی ذرا اس آیت دا سیاق و سباق بھی دیکھو. پیش منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے. اہل بیت دا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک اور مقام تے میں اہل بیت دا تذکرہ کرنا چاہنا. اے سورہ ہود ہے. اللہ دے خلیل، مرد جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاس چند مہمان آئے انسانی قالب دے اندر. انسانی یعنی پیکرے خاکی دا لباس پہن کے آن والے مہمان نے خلیل نو نہیں پتا کہ فرشتے ہیں، فرشتے مگر انسانہ دے روپ چاہے نے، صاف ستھرے لباس اور بڑے خوب روح. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ایک فطرت کہ آپ مہمان نواز بڑے. فوری طور تے بچڑا ذبح کیتا، گوشت تیار کیتا. سیدہ حضرت سارہ علیہ السلام جو آپ دی زوجہ محترمہ نے انہوں نے حکم دیتا ہے کہ جلدی گوشت تیار کرو، مہمان آئے. اے نہیں پوچھیا پرونے انہوں کہ تسی کون ہو،
کتھوں آئے ہو، کتھے جانا جے، تہاڈا نام کی ہے؟ خلیل نے مہمان نوازی دی حد کر دیتی، اور انسانی تاریخ دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اول الضیف الضیف، سب تو پہلے جس شخص نے مہمان نوازی دا ریکارڈ قائم کیتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بھئی کس طرح کھانا کلیاں نہیں کھانا، بستی تو باہر نکل کے رستے تے بیٹھ جانا ہے، کوئی آندا جاندہ مسافر کوئی راہی ملے تے او دے نال بیٹھ کے کھانا کھائیے۔ کتنی پیاری سیرت ہے۔ ساڑھے گھر مہمان آ جائے، لو جی نوی مصیبت آ گئی، ہون تو ساڑھا خرچہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مہمان رحمت ہے، مہمان نوازی سیرت ابراہیمی ہے، سیرت محمدی ہے۔ آپ پیٹ کٹ کے بھوکا رہ کے فقر و فاقہ برداشت کر کے مہمان دی خدمت اور مہمان نوازی کیتی جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لیا کے رکھ دیتا ہے، آپ نے کھانا شروع کر دیتا، وہ ہاتھ نہیں ودا رہے، لا یسلو الیہ نکرہم، جدو ویکھیا یہ کھانا نہیں کھا رہے، اس وقت فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم وأوجس منہم خیفہ، جدوں ویکھیا انہاں کھانے والا ہاتھ نہیں ودایا، خوف زدہ ہو گئے، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی سانو نقصان نہ پہنچان والے ہوں، یہ کھانا کیوں نہیں کھاندے؟ تو اس وقت فرشتے بولے نے انا ارسلنا الی قوم لوط، اللہ دے نبیہ میں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اسی نوریاں تے نوری کھاندے، بولو نوری کھاندے۔ ایتھے میں دون کئی نوری بخواں گا، وہ جناب دسترخوان دے سرے چڑھ جاتے، وہ جاندے نا سی نوریاں، انہاں دی ٹینکیاں بڑیاں پاریاں نے، بڑا مٹیریل ٹھونستے نے نوری، ویکھو سچے تے پکے نوری جے، اے اتو نوری وچو فتوری، ایک ہی کہتے ہیں انا ارسلنا الی قوم لوط، اللہ دے خلیل پریشان نہ ہو، میں جبریل ہاں، میرے نال میکائیل اے عزرائیل اے اسرافیل، یہ کہتے ہیں انا ارسلنا، یہ جمع دا سیغہ ہے، مطلب ہے کہ دو تو زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اسی قوم لوط دی طرف بھیجے گئے ہیں، سانو اللہ نے بھیجا ہے، اج اس بستی نو اساں الٹا کے رکھ دینا ہے، اے بستی دی آخری رات سمجھو، اج انہاں تے اللہ دا عذاب آئے گا، اساں اس پوری قوم نو ختم کر دینا ہے، اس واسطے کہ انہاں دیاں عادتاں تے حرکتاں بڑیاں ہی گندیاں نے، اے مرد نال بد فعلی کردا ہے، اے لواطت کرنے والی قوم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لواطت کرے، اے قوم لوط دا عمل کرے، مرد نال بے حیائی اور برائی دا ارتکاب کرے، آپ نے او دے تے لعنت فرمائی ہے کہ وہ لعنتی، وہ کون نے ایسا عمل کرنے والے۔ تو کہنے لگے جی سانو حکم ہوا ہے اللہ دی طرفوں سے آئے ہیں قوم لوط دا خاتمہ کر دینا۔ آپ کو فکر پیا کہ لوط علیہ السلام انہوں دے پتیجے تے اس سے وقت اللہ دے خلیل بولے کہ اے کی تسی کہہ رہے ہو، میں تے بڑی فکر لگ گئی ہے، میرا پتیجہ لوط بھی اوتھے وے، او دی آل بھی اوتھے،
وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، قرآن رب دا کہندا ہے خلیل دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام قریب کھلوتیاں ہوئیاں نے، یعنی اونا مہماناں نو ویکھ رہیاں نے، اونا مہماناں نو، اونا نوری پرونیاں نو ویندیاں پیاں نے، اور فضاحکت ایک گل سن کے وہ ہس پیاں، فبشرناہا بِإِسْحَاقَ، اے بڑھاپے دا وقت ہے دعا میاں بیوی دا، اور اس وقت وہ فرشتے کہتے نے تواڈے وال اسی اس واسطے آئے ہاں، اسی کوئی دعوت کھان نہیں آئے، اسی کس واسطے آئے ہاں، اسی تانوں ایک بیٹے اسحاق دی خوشخبری دین آئے ہاں کہ اللہ تانوں اس بڑھاپے دے اندر ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اسی وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اور وہ دا نام ہی اللہ نے آپ تجویز کیتا ہے، اس بیٹے دا نام اسحاق ہوئے گا اور وہ اللہ دا نبی ہوئے گا۔ اے بڑھاپے میں خوشخبری مل رہی، ساری زندگی حضرت سارہ ترس دیاں رہیاں، بیٹا نہ ہویا، بڑھاپے میں جا کے اے اس بے نیاز دے کم نے آپ ہس پیاں، اور ایک مقام تے آندا ہے فسکت وجہہا، اے عورتاں دی ایک فطرت ہے، حیرانی والی کوئی گل سن کے انج ہاتھ چہرے تے مر، ہائے نہیں میں مر گئی، نہیں ایک ہی ہویا ہے، ایک فطرت ہے عورتاں دی، فسکت وجہہا، اپنے چہرے تے ہاتھ ماریا، ہس پیاں، اور نال کی کہندیاں نے یا ویلتا قالت، لیکن سنو میرے بیٹے دی بشارت نہیں، فرشتے کہندے نے سارا تو حیران ہو رہی ہیں کہ اللہ تینوں بڑھاپے بیٹا دے گا، وَمِن وَرَائِ اِسْحَاقَ یعقوب، پھر وہ جڑا بیٹا تینوں اللہ اسحاق نامی عطا کرے گا، پھر او دا ایک بیٹا بھی ہوئے گا، او دا نام ہی اللہ نے آپ تجویز کیتا ہے، او یعقوب ہوئے گا، اے دوویں پیو پتر اللہ دے نبی ہونگے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے بڑھاپے دے اندر۔ مائی صاحبہ فرمانیاں نے قالت یا ویلتا، ہائے افسوس، وے کیڑی عمرے کیڑے موسم میں مینوں خوشخبریاں سنا رہے ہو، آلے دو کیا میں جڑاں گی، وانا عجوز، میں تے بانج ہو چکی ہوں، میرے بچ صلاحیت نہیں رہی، وہذا بالی شیخا، اور میرا شوہر محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے بھی بڑھے ہو گئے نے، بزرگ نے، ہون ایس عمرے سانو پتر دی خوشخبری دیتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، فرماندیاں نے ان ھذا لشیء عجیب، یہ تے بڑی عجیب گل ہے، وہ 80-90 سالاں دی بڑھی مائی پتر جمے چاہ، اخباراں تے خبراں لگ جانی فرنٹ پیج تے کہ ویکھو جی اے بڑا عجیب معجزہ ہے، وہ بابا 90 سال دا انہیں بیاہ کر لیا ہے، اتھے جوانن دوجی شادی کوئی نہیں کرن دیندہ، اے بابا جڑا ہے دوسری شادی کر لی، اور 90 سال 95 سال دا ہے، وہ دے کار بیٹا ہو گیا ہے، لوکاں تعجب دا اظہار کرنا ہے کہ نہیں؟ مائی صاحبہ کہہ دیا ہے ان ھذا لشیء عجیب، یہ تے عجیب گل ہے، اور فرشتیاں نے ہن مائی وال مخاطب ہو کے یہ دا جواب دیتا ہے بھی ایڈا حیران ہوندی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز، وہ بھاگ لانا چاہے کرم کرنا چاہے تے بڑھیاں تے کر دے، نہ چاہے تے جوان گٹے گوڈے رگڑ دے رہن، اللہ نہ دے۔
وہ کی کہندے نے مائی صاحبہ حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو مخاطب کر کے، مخاطب کرنے والے کون نے؟ نوری، بولو کون نے؟ نوری کی کہندے نے اتعجبین من امر اللہ، نسارا تو اللہ دے حکم تے کیوں حیران ہو رہی ہیں؟ او تے کن فیکون دی طاقت دا مالک ہے، او چاہے آدم نو بغیر ماں تے باپ دے پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تے عیسیٰ نو بغیر باپ دے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، او دے اگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے اللہ دیاں تواڈے تے رحمتاں، رحمت اللہ وبرکاتہ، اودیاں برکتاں نے۔ اے اہل بیت، اہل بیت کون؟ یہ گل کدے نال ہو رہی؟ حضرت سارا نال۔ ابراہیم علیہ السلام کا مخاطب نہیں، کیونکہ مؤنث دا صیغہ ہے تخاطب دا۔ اتعجبین، تو تعجب کرتی ہے، تو حیرانی کا اظہار کر رہی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم پر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، او اہل بیت والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب تو پہلا اہل بیت گھر والی ہوندی ہے، کیوں جی ایویں ہی ہے؟ تسی آندے نو سنا بھائی اہلیہ محترمہ دا کی حال، بعد وچ پوچھدے ہو نا تیاں پتراں دی سنا۔ سب تو پہلے اہلیہ حقدار ہوندی او گھر والی، اور اللہ دے رسول دیاں گھر والیاں کنیاں نے؟ جس دور دا، جس سال دا یہ وقوع ہے، یہ 9 ہجری دا سال۔ مائی ام سلمہ ام المومنین فرماندیاں نے یہ واقعہ میرے گھر وچ پیش آیا، یہ آیت میرے گھر دے اندر نازل ہوئی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تواڈے تو ہر قسم دی گندگی نو دور لے جانا چاہتا ہے، اللہ تانوں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ دے رسول دیاں کنیاں بیویاں نے؟ 9۔ کنیاں نے؟ 9۔ انہاں وچوں 5 بیویاں قریش دے نال تعلق رکھدی، قریشی عورتاں نے، جنہاں وچ حضرت عائشہ صدیقہ قریشیہ، حضرت حفصہ بنت عمر قریشیہ نے، اور ایک بنو قریظہ جو یہود دا قبیلہ ہے اس دے نال تعلق رکھن والیاں نے حضرت صفیہ ام المومنین۔ 9 ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں، اے اس وقت آپ دے حوالہ عقد دے اندر موجود نے۔ ذرا بات نو توجہ نال سمجھنا، اللہ کی کہہ رہے ہیں لیذہب عنکم، اے قوم دی ضمیر مذکر حاضر دیئے، مگر عرب دی دائے رواج ہے اہل زبان دا کہ کئی بار عورتاں دے نال مخاطب ہوندیاں ہویاں وہ مذکر دی ضمیر استعمال کر دے، اور قرآن تو بھی ثابت ہو گیا کہ مائی صاحبانو مخاطب کر کے فرشتے کہہ رہے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ دیاں رحمتاں نے تواڈے تے برکتاں نے۔ انکم آکھیا ہے، ایتھے انکم آکھیا ہے، اوتھے علیکم آکھیا ہے، ایک قوم دی جمع مذکر حاضر دی ضمیر ہے۔ اللہ نے اس مقام تے ثابت کیتا کہ سب تو پہلے خاندان دے سربراہ تو بعد گھر والی دا درجہ ہوتا ہے۔
اہل بیت گھر والی دا درجہ ہے۔ تو اس وقت اللہ دے رسول نو فکر پیدا ہوئی کہ اہل بیت میں تے ہو گیا، میریاں بیویاں بھی ہو گئیاں، ازواج مطہرات بھی آ گئیاں، میری فاطمہ تے رہ گئی، میرا علی محروم ہو گیا اہل بیت تو، میرے حسن میرے حسین دا ذکر تے نہ آیا۔ اس وقت دعا علیاً و فاطمتا و حسناً و حسیناً فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس۔ اللہ میں حدیث دے الفاظ نے آپ نے فرمایا علی نو بلاؤ، فاطمہ نو بلاؤ، میرے حسن نو بلاؤ، میرے حسین نو بلاؤ، اور چادر وچ لپیٹ لیا ہے۔ حضرت علی پیچھے کھڑے نے، حسنین اور فاطمہ نو چادر، حضرت علی نے بھی چادر لپیٹ لیا ہے، اور اس واسطے انہاں نو کہندے نے اہل کسا، چادر والے اہل کسا، یعنی یہ چادر لپیٹ کے نا آپ درمیان نے تے کی آکھیا ہے اتا کال ملائی یا اللہ جویں اے اہل بیت نے نا میرے آئینہ جیان بھی شامل کر دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن نے جو تذکرہ کیتا ہے اہل بیت دا، او دے وچ ازواج مطہرات نے اور اللہ دے رسول نے، اور پھر حضور دی دعا نال اے ہستیاں، اے شخصیات اہل بیت دا فرد ہون دا اعزاز حاصل کر رہیاں نے، گویا کہ اے اہل بیت بڑے دعائے نبی نال۔ بات سمجھ آ رہی؟ سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اے چار شخصیات دعائے مصطفیٰ نال اہل بیت چاہے نے، اور ازواج مطہرات اللہ دے حکم نال آئی ہیں۔ گل دا نکھیڑا نہیں ہویا، گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ، اللہ کے درخواستہ کر رہے نے میرے علی نو بھی شامل کر دے، اللہ میری فاطمہ نو بھی اہل بیت شامل فرما لے، اللہ میرے حسن نو بھی اہل بیت دا فرد بنا دے، اللہ میرے حسین نو بھی اہل بیت شامل کر دے۔ اللہم، جی قرآن دی اینا ایتا ناری و اہل بیت سن تو پھر دعا کرن دی لوڑ کی؟ بولو، اللہ نے موسیٰ نو نبی بنایا، توجہ میرے اللہ ہے جی، ہنگارہ نہیں دیو گے تو پھر گل نہیں بنے جی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لین گئے، اللہ نے نبوت دیتی، اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کی؟ فرماندے ہیں ہَذَا عَصَايَ، اللہ میرا سوٹا ہے، ادھنا کی کرنا ہے؟ کہتے ہیں اتوقعو علیہا، تھک جانا، انہوں زمین سے گڑ کے ٹیک لگا کے بہ جانا، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریاں واسطے پتے بھی چاڑ لی، وَلِيَفِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بڑے کام لینا، یعنی کوئی کھاڑ ٹپنا ہوئے تاویں اس چھوٹے کو کام لینا، کوئی دشمن آ جائے یہ مقابلہ کر لینا، کوئی جنگل دا درندہ ہوئے تاویں یہ چھوٹا بڑا کام دیندہ ہے، تو جے کوئی مشرک ٹکر جائے تو انہوں بھی کمکا دینا، ٹھیک ہے نا؟ وَلِيَفِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، بڑے کام میں دے کو لینا۔ اللہ نے آکھیا آج جیڑا میں کام لینا ہے نا وہ تو اگے نہیں دے کو لیا، فرمایا انہوں سٹ دے، ال کے سٹ دے، جس وقت سٹیا وہ بڑا باشک نانگ بن گیا،
اژدہا بن گیا، بڑا بڑا سپ بن گیا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ویکھی، ویکھنا کی سی، وہ خوف زدہ ہو کے دوڑ لائے۔ اللہ نے پچھو آواز دیتی موسیٰ اقبل ولا تخف، اگے آ ڈر نہ۔ یا اللہ ڈراں کیوں نہ، وہ تے انہاں منہ کھول کے پھنکار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جے میں بچاواں یہ لڑ سکتا ہے، اگر نہیں تے جے میں لڑاواں تے تو بچ سکنا ہے، اگر یا اللہ نہیں۔ فرمایا جے میں بچاواں یہ لڑ نہیں سکتا، جے میں لڑاواں تے تو بچ نہیں سکتا، تے پھر نسن کیوں ڈیا ہوئے ہیں؟ ہل کے اینو پکڑ لے۔ اللہ اکبر، ایمان سی نہ پیچھے او دے منہ دے وچ ہاتھ دے دیتا، او میں سوٹا بڑھ ایک معجزہ ہے۔ پھر فرمایا اپنا ہاتھ سجا بغل دے اندر دباؤ، نکالیا چاند دی طرح چمک رہا ہاتھ۔ بڑے سینسی تساں دور دیاں ترقیاں ویکھیاں نے، انسان جناب سمندراں نو مسخر کر رہا ہے، ہواواں نو مسخر کر رہا ہے، سورج دی روشنی نو اپنے تابع کر لیا، سولر وجود چا گیا ہے، چاند تک پہنچ گیا ہے، مریخ تے کمنداں ڈال رہا ہے، بڑی ترقی کر رہی ہے۔ ذرا ایس دور دی ترقی ویکھو، بڑا دور افتادہ دور ہے، سادہ دور ہے، حیران تے بندہ ہوندہ ہے۔ چند ہو گیا ہے، چند دی طرح روشن ہے۔ فرمایا پھر دباؤ، دبایا تے ہاتھ نارمل حالت چاہ گیا۔ فرمایا اے دو معجزے نے، اے لے کے فرعون دی طرف جاؤ۔ یا اللہ وہ فرعون بڑا ظالم ہے، تے میرے تے ایک 302 دا پرچہ بھی ہے، تے کتے وہ ظالم میرے تے کیس نہ چلا دیں، تے یا اللہ میں جان دا خطرہ ہے۔ تے دوجہ ہے وے کہ میں کلا ماں تے پرا پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے، ٹھیک ہے، پرا پراواں دیاں میں کہنا ہوں نا کئی باواں جڑیاں نے وہ فالج زدہ ہوندیاں نے، جی میں فالج پیا ہوئے نا وہ ایک باں دوجی باں نو وقت پائی رکھ دی، ادھروں چوک کے ادھر، ادھروں چوک کے ادھر، کئی پراؤں نہیں دے جی میں فالج پیا ہوندہ نا بازو نو، تو دوجے بازو میں اس مصیبت پائی ہوندی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ میں چاہنا میں کلا ماں، میرا بڑا برا ہارون ہے، تے تقریر بڑی سونی کرتا ہے، فصاحت بڑی ہے، بلاغت بڑی ہے، گل پینٹ دی کرتا ہے، کمال کر دیتا ہے، تے یا اللہ جے میرا ترلا من کے انہوں بھی نبی بنا دے میں، تے اسی دومیں ویر رل کے تے فرعون کو جاواں گے، پھر جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے۔ اللہ نے فرمایا جا تیری یہ بھی گل منی، جی میں تو میرا نبی ہے ایویں ہارون بھی میرا، بولو نا، میرا نبی ہے۔ تو جدو اللہ سلام پڑھیا تو دوان تے پڑھیا، کٹھا سانجا سلام پڑھیا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام دی شان زیادہ نے اس وقت نا انہوں دا پہلا لیا ہے، حالانکہ عمر دے وچ حضرت ہارون بڑھے۔ تو بہرحال حضرت ہارون دعائیہ نبی نے کہ دعا کر کے اللہ کو نبوت اور رسالت لے کے دیتی ہے۔ اسی طرح علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین دعائیہ اہل بیت نے، گل سمجھائیے کہ انہوں نے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں، کیونکہ اللہ دے نبی دی زبان تو سوائے حق دے کوئی بات نہیں نکل دی، مگر اس مقام ذی شان دے سیاق نو بھی دیکھنا ہے، سباق نو بھی دیکھنا ہے، پس منظر نو بھی دیکھنا ہے، پیش منظر نو بھی دیکھنا ہے۔ پہلے ذکر کنہ دا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ لو جی ذکر یہ ہے کہ حضور دیاں بیویاں نے ویکھیا مہاجرین و انصار دیاں جڑیاں خوشحال کرانے دیاں عورتاں نے، انہاں جناب بہترین قیمتی لباس پہنے نے، زیورات پہنے نے، انہاں دے دل وچ بھی شوق آیا، ساریاں متا پکا کے
پروگرام بنا کے اللہ دے رسول دے پاس آئیاں کہ یا رسول اللہ سانو بھی بہترین لباس چاہیے، زیورات چاہیے نے، کٹھے چاہیے نے، گلو بند چاہیے نے، ٹکا چاہیے، کانٹے چاہیے نے، چوڑیاں چاہیے نے۔ بھائی فطری خواہش ہے، پاویں بیوی کسی نبی دی ہوئے تے پاویں فقیر دی ہوئے، کسی بادشاہ دی ہوئے یا گدا دی ہوئے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر عورت پسند کر دیے کہ میں زیورات پہنا، میں اچھا لباس پہنا۔ یہ مطالبہ کوئی نجائز نہیں، اپنے خامند اگے رکھے۔ اور اللہ دے رسول پریشان ہو گئے کہ یا اللہ کی میرے کے مطالبات لے کے آ گئی ہیں، میں تے فقر پسند ہاں، میں تو زاہدانہ زندگی اور فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول پریشان نے، میرے رب نے ویکھیا ہے میرا محبوب اج بڑا غمزدہ تے پریشان ہے۔ اللہ نے جبریل نو اے سورہ احزاب دیاں آیات تخییر دے کے نازل فرمائیاں نے۔ میرے محبوبہ ایڈا پریشان ہون دی ضرورت نہیں، ساڈا فیصلہ سن لو، ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ دا فیصلہ ہے۔ اپنیاں بیویاں دے سامنے دو آفراں رکھ دیو، دو آپشن نے۔ ایک آپشن اے ہے کہ جے اے دنیا دا زیب و زینت تے سنگار چاندیاں نے، اچھے لباس تے زیورات چاندیاں نے، اے دنیا تے او دا حسن و جمال پسند کر دیاں نے، تے پھر انہاں جو بندہ سردہ ہے دے کے ہمیشہ واسطے رخصت کر دیتا جائے۔ اور اللہ دا قرآن سنو، اے اکییں پارے دیاں آخری دو آیات کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھ لگا۔ ایتھوں گل شروع ہوئی ہے، مڈ ایتھوں بجیا جے آلے بیت دا جو تذکرہ ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، کل کہہ دے، ایڈا پریشان نہ ہو۔ یا اللہ کنوں کہہ دیا؟ فرمایا لے ازواج کا، اپنی بیویاں نو کہہ دیو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، جے تسی دنیا اور او دی زیب و زینت پسند کر دیا ہو، فتعالینا، پھر آ جاؤ۔ فیصلہ رب دائے، اللہ دی طرفیں فیصلہ آ چکے ہے۔ فتعالینا امتعکنا، میں تم تھوڑا جا فائدہ دیا جو بندہ سردہ پیش کرا، اور پھر کی ہوئے گا وَأُسَرِّحْكُنَّ، پھر تمہیں فارغ کر دیا۔ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے نہ جدائی، بھئی جدائی بھی کرنی تھے اچھے طریقے لڑ کے نہیں۔ ٹھیک ہے میاں بیوی دا گزارا نہیں ہوندہ،
تے بد زبانی کرن دا کی مقصد ہے، تشدد کرن دا کی مقصد ہے، اچھے طریقے میں فارغ کر دیو۔ ہن اگلی ایت سنو، گل جتوں شروع ہو رہی ہوئی ہے ذرا ذہن وچ رکھیا جی۔ اے 21 پارے دی آخری 2 آیتاں، آخری تو پہلی میں پڑھی ہے، اور دوسری وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، جے دنیا تے او دی زیب و زینت تے ہار سنگار دے مقابلے وچ تانوں اللہ پسند ہے، اللہ دا نبی پسند ہے، آخرت دا گھر پسند ہے، فَأَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر۔ پھر تسی محسنات ہو اللہ دے نزدیک، پھر تواڈے واسطے بڑا اجر ہے۔ اے سب تو پہلا حضور نے حضرت عائشہ کے اللہ دا فیصلہ رکھیا، عائشہ آؤ تو فیصلہ آئے آتن میں دسا، تو جا کے گھر والے نال صلاح کر لے، اپنے ابے نال بھی تے امی نال بھی کیڑی گل تانوں پسند، دنیا اس دی زیب و زینت، یا پھر اللہ اور اس دا رسول اور آخرت دا گھر۔ حضرت عائشہ سن کے رو کے فرماندیاں نے یہ گلاں میں پیکیاں نہ کون جا کرنیاں نے، سانوں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ گلاں سانوں سلامہ لین دی ضرورت نہیں۔ رو کر پاک نبی دیاں حرماں، رو کر پاک نبی دیاں حرماں، ادب و عرض سنائی، ایک گل معمولی فرش تے کیتی تے پہ گئے عرش دہائی، یا نبی اللہ صدقے جائیے، یا نبی اللہ صدقے جائیے، جانا کوڑ کمائیے، گہنے ٹومبانو اگ لائیے، تساں نہ چھڑ کے جائیے، تسی ساڈی دین دنی دی دولت سب تو پیاری، معاف کرو ایک بار سانوں اے محبوب غفاری۔ اللہ اے ہوئی ساریاں نے جواب دیتا۔ ہن اگے 22 پارا شروع ہو رہا جے، اللہ نے فرمایا جدو تسا سلیکشن سونی کیتی، تہاڈا انتخاب پیارا ہے، تسا دنیا نو ٹھکرا کے رکھ دیتا ہے، تسا اللہ تے دے رسول نو اور آخرت دے گھر نو پسند کیتا ہے، لو پھر ہن تہاڈی شان اگے نال بھی ود گئی۔ اور کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی دیو عورتوں، نسبت نبی نال، نساء النبی، اور نسبت نال تے ساری گل بڑھتی، اے نبی دیو گھر والیو، تواڈے ورگی تے جگ وچ کوئی نہیں، تواڈی شان ہی بڑی۔ آج تو بعد عام عورتاں جو نیک عمل کردیاں نے، انہاں دے بدلے میں تانوں ہر نیکی دا اجر 2 گنا ملے گا، کیونکہ تساں سلیکشن بڑی سونی کیتی ہے، تساں سلیکٹ کیتا ہے، دنیا نو ٹھکرا کے اللہ نو پسند کیتا ہے، اللہ دے رسول نو پسند کیتا ہے، اور آخرت دے گھر نو پسند کیتا ہے۔ لہذا ہن اللہ چاہتا ہے اے میرے نبی دی بیویو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھراں میں جب کے بیٹھو، اور اگے سنو وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جہالتیاں عورتاں جس طرح بناؤ سنگار کر کے غیر مرداں دے سامنے نکل کے آندیاں سن، تسا ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ یا اللہ ایسا کرنا کیے، اے سارے سیگے مؤنث دے نہیں،
واقمنا الصلاۃ، مسلے ڈالو، نمازاں پڑھو۔ یہ کننا حکم آئے حضور دی ازواج مطہرات، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، صدقہ خیرات کریا کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، کرام جم کے بیٹھو، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اجے ایت مکی نہیں، گل کنہ دی ٹری؟ حضرت علی دی نہیں، کھول کے آکھو حضرت علی دی، حضرت فاطمہ دی نہیں، حضرت حسن دی نہیں، حضرت حسین دی نہیں۔ اقیمنا الصلاۃ، عائشہ، حفصہ، سودا، ام سلمہ، کی کرو؟ نمازاں پڑھو، کی کرو؟ نمازاں پڑھو اور صدقہ خیرات کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ کیوں اللہ حکم دے رہا ہے؟ ایت اجے چل رہی ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ او اہل بیت کون نے؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے، حضرت سودا نے، حضرت ام سلمہ نے۔ اے اہل بیت، اللہ تے چاہتا ہے ہر قسم دی برائی تھوڑے کو دور لے جائے اور تم پاک کرے۔ اللہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اگلی آیت پھر قابل توجہ ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى۔ جیڑا قرآن تو اڈے ویڑے ہیں جو اتردا ہے نا وہ پڑھیا کرو۔ وَاذْكُرْنَ سیگے سارے مؤنث دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت پھر کون نے؟ سب تو پہلے اللہ دے رسول تو بعد ازواج مطہرات اہل بیت۔ تو جس وقت حضور نے اپنی بیٹی نو، داماد نو، اپنے دو نواسیاں نو اس مقدس گروپ دے اندر شامل کرنا چاہیا، اپنی مبارک چادر دے وچ لے کے اللہ نال نمبر ملائے اور کیا کہ اللہم، اللہ آوی میرے جی نہیں، میرے نہیں، علی میرا ہے، فاطمہ میری ہے، حسن میرا ہے، حسین میرا ہے، اللہ انہوں نے انہیں شامل کر دے۔ ہاؤلائی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی۔ اچھا عجیب بات ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی جنہ دے کارے وقوع ہویا ہے نا، مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانیاں نے جدوں اے آیتاں نازل ہوئیاں نا تے میں کھڑکی بیٹھی سا تے ویکھ رہی ہاں، علی نے بھی چادر چ لیا، فاطمہ نو بھی، حسن نو بھی، حسین نو بھی، اور دعا کر رہے ہیں۔ تے میں کہا یا رسول اللہ میں بھی، یا رسول اللہ میں بھی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ انت علی مکانک، بلکہ ایک حدیث الفاظ نے تو بھی تے تیری بیٹی، اور ربیبہ سی نا حضور دی، حضرت ابو سلمہ دی بیٹی حضور دے زیر کفالت سی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ تو بیٹھی رہو، تو تے اگئی ہے میں، تو بھی تیری تھی بھی، سبحان اللہ، تو بھی تے تیری تھی بھی، تسی تے پہلے ہی ہو، میں تے فکر ہی نہ دا سی کتے رہ نہ جان، اس واسطے سپیشلی طور تے میں انہاں بلایا چادر چ لے کے بارگاہ خدا بندی میں جو دعا کیتی ہے، اللہ میرا علی نہ رہ جائے، میری فاطمہ نہ رہ جائے، میرا حسن تے حسین نہ رہ جائے۔ تو آپ دی ازواج مبارک مطہرات ساریاں اہل بیت پہلے نمبر دے۔ اللہ دے رسول تو بعد اہل بیت دا پہلا نمبر ازواج مطہرات دا ہے، پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، بڑا انہوں دا شان ہے۔
انہوں کا بڑا مقام ہے. حضور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. حسن نو جمعے وچ خطبہ دیندیاں ہویا منبر تے بٹھا کے فرمایا ھذا ابنی سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، اے مسلمانہ دے دو عظیم گروہاں میں صلح کروائے گا. اللہ اکبر. تو بھئی وہ ایک گھرانہ دے بڑا عزت والا دے شان والا ہے. یہ دی عظمت اللہ نے جتنی بڑھائی ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ دا فرمان گواہ ہے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے اتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اللہ سانو بھی انہاں دے نقشے قدم تے چلنے دی توفیق بخشے. اور حضور نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، فیہ الہدا والنور، یہ ہدایت بھی ہے، اس قرآن میں روشنی بھی ہے. اور دوسری چیز فرمایا میں اپنا اہل بیت تواڈے میں چھڑ کے جا رہا ہوں. انہاں دو چیزاں نو اگر تسی مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے لن تزلو، تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہوگو گے. اللہ اہل بیت نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور جڑا ہے کہندا ہے جی میں بڑا محب ہاں اہل بیت دا تے امی عائشہ نو گالاں کڈے. عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ حفصہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ماں دی سوکن تے دھی دی سہیلی، تو گھر والیاں نو حضور دیاں گھر والیاں جو پاکیزہ بھی نے، مطہرات بھی نے، شاکرات بھی نے، صابرات بھی نے، عابدات بھی نے، سائحات بھی نے، ذاکرات بھی نے، انہاں نو بکواس کرے اور بد زبانیاں کریں تے پھر دعویٰ کریں میں محب اہل بیت ہاں. اللہ تیری ایسی محبت نو کدے قبول نہیں کرے گا. جو حضور دیاں بیویاں بکواس کرے، آپ دے صحاب نو بکواس کرے، بد زبانی کرے، میں کہنا وہ مومن ہی نہیں. انشاءاللہ آئندہ جو میں ادھا خلاصہ میں بیان کیتا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.